بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ، ان کی اچانک رات گئے 12:10 پر بتایا گیا پریس کانفرنس ہے۔ پوری قوم حیران اور پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ سوچا تو یہ جا رہا تھا، شاید عام خیال یہ تھا کہ اس وقت چونکہ نظر ہی آ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے، تحریک انصاف کے جو کارکن پکڑے گئے ہیں، جو جلاؤ گھراؤ ہوا 9 مئی کا، اس حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی بات کرنے لگے ہوں، کوئی اس طرح سے کوئی کال یا ثبوت ہاتھ لگے ہوں، یہ سوچا جا رہا تھا، کیونکہ اس وقت تو پورا فوکس حکومت کا اسی طرف نظر آتا ہے۔ لیکن 12:10 کی یہ پریس کانفرنس تقریباً 12:30 بجے رات گئے، کیونکہ یہ غیر معمولی بات ہے کہ ایسا کیا ہے کہ جس کے لیے اتنی رات گئے پریس کانفرنس کا کہا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی یہ نشر ہوگی اور یقینی بنائیں، جی اس کو سب لوگ دیکھیں اور سب اس کو کور کریں، تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ اچھا جی، وہ اب پتہ نہیں کس نے اتنی رات کو ان کو کہا کہ یہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا وہ تو ایک پورے قوم میں ایک خوف کی، ایک پریشانی کی، اضطراب کی، گھبراہٹ کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ اتنے لوگ پریشان ہیں کہ بہت سے لوگ تو رات کو سو بھی نہیں پائے کہ اچھا پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، اچھا ابھی کوئی خبر آئی، کیونکہ جو بھی ہو جائے ہم نے دیکھا ہے جس طرح سے پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، اس میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب نظر آ رہا ہے، اور بہت سی ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں، یہ سب ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ نے جو بات کی کہ جی کوئی ایجنسیز نے کوئی کالز پکڑی ہیں، اور اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک بنایا گیا ہے، پلان بنایا گیا ہے۔ اب ان کے بقول کہ جی اس کے پیچھے بھی تحریک انصاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریڈ کی آڑ میں 2 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ جی ایک ریڈ کی آڑ میں کہ کسی تحریک انصاف کے رہنما کے گھر ریڈ ہوگی، اور اس ریڈ میں خون خرابہ ہو جائے گا، اور یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں انسانی حقوق کی پامالی ہوگی ہے، لوگ مر گئے ہیں۔ لیکن دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا ایک کام یہ کیا جائے گا، ایک ریپ ایکٹ، یہ ان کے بقول رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ریپ ایکٹ، یعنی ایک اس طرح سے جنسی زیادتی یا بلکہ زیادتی کا ایک ڈرامہ ہوگا۔ اب یہ ڈرامہ کہنے سے کیا ایکٹ سن کے مراد ہے کہ ہوگا نہیں، کہا جائے گا، پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کو پھر انٹرنیشنل میڈیا میں اچھالا جائے گا کہ دیکھیں پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح سے پامالی ہو رہی ہے۔ یہ انہوں نے بات کی۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد سوالوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے پہلے کچھ ہی دیر پہلے، شاید کوئی لگ بھگ آدھ گھنٹہ پہلے، ناصر بٹ مشہور زمانہ ویڈیو میکر کریکٹر، وہ ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں، اور وہ یہی باتیں ہو بہو یہی باتیں کہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، نون لیگ کے قریب سمجھے جانے والے ایک صحافی بھی بالکل یہی بات رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سے پہلے ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات ان تک کیسے پہنچی؟ یہ اتنی سیکرٹ بات تھی، یہ ان تک کیسے پہنچ گئی؟ اور پھر اس سے سوال جنم لینے لگے سب نے۔ کوئی ایک آپ اگر ڈھونڈیں، کوئی ایک آدمی مجھے بتا دیں جو اس پر بات کر رہا ہو، جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ جی یہ تو لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو گیا ہے اور اس کو کور اپ کیا جا رہا ہے۔ سب آپ دیکھ لیجئے، اس وقت میڈیا بھرا پڑا ہے، اور ذمہ دار لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب نے کی ہے کہ جی چلو وہ تو مخالف ہیں، ان کے بہت سے لوگ اس میں گرفتار ہیں، پکڑے گئے ہیں، خواتین ہیں جن پر مقدمے ہیں، دہشت گردی کے مقدمے ہیں۔ صرف یہ نہیں، شاکر محمود عوان ہیں، وہ صحافی، نوجوان صحافی، کہہ رہے ہیں جی سوال یہ ہے کہ ٹیلی فونک سرویلنس کے دوران ریپ کہانی کی نشاندہی ہوئی تو کیا ٹیکنالوجی نہیں ہے جو یہ معلوم کر سکے کہ یہ کون ہیں جو ایک گھٹیا اور انتہائی خطرناک پلان بنا رہے ہیں؟ اگر ایسی آڈیو ہے تو منظر عام پر کیوں نہیں لائی جا رہی؟ پریسر سے کئی گھنٹے پہلے برطانیہ سے ٹویٹ کیوں کیے گئے؟ وہاں سے ٹویٹ کیوں کیے گئے ہیں جی؟ تو یہ بہت سے سوال۔ اسی طرح عبید بھٹی کہتے ہیں سب سے اہم ترین سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کو جو سیکرٹ معلومات ایجنسی نے اس مبینہ منصوبے سے متعلق فراہم کی، وہی معلومات نون لیگی لیڈر ناصر بٹ اور نون لیگ کے قریبی نیوز اینکر کے پاس کیسے پہنچی؟ کیا ایجنسیاں ان دونوں افراد کو بھی رپورٹ کرتی ہیں، یا یہ کہانی ایک میک اپ ہے، یعنی یہ ہو چکا ہے خدا نخواستہ؟ کیونکہ یقین جانے جب مجھے بھی یہ ساری خبر ملی اور یہ ساری پریس کانفرنس ہوئی تو مجھے بھی یہی کھٹکا، کیونکہ ماڈل ٹاؤن سانحہ سب کو یاد ہے وہ کس طرح سے ہوا، اور اس کے بعد کسی نے اس کی ذمہ داری ہی نہیں لی۔ 14 لوگ دنیا سے چلے گئے، 100 لوگ زخمی ہو گئے، گولیاں چلی، لیکن کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ آپ اندازہ لگائیے، یعنی قتل ہوا
قتل کیا گیا 14 لوگوں کو، لیکن کوئی قاتل نہیں ہے، گولیاں بھی چلیں، سب کچھ ہوا. تو یہ اب اس وجہ سے بڑا خوف کہ پتہ نہیں جو خواتین گرفتار ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کوئی شاید سامنے آئے گی. کچھ لوگ ایسے، پھر میں تو اس کو افواہ کہوں گا کہ جی برطانوی شہری تھی کوئی خاتون جس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے. تو اتنی پریشانی، اتنا دل دکھا ہوا، اتنی گھبراہٹ کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. پھر جو خواتین گرفتار ہیں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کچھ ان میں سے کسی کے ساتھ ہو گیا ہے. پھر یہ عجیب سی یہ کہانی لگتی ہے کہ جی ریڈ ہوگا. اب ریڈ کیا کوئی خود سے کروائے گا کوئی، اور اس میں کیا وہ وردیاں پہنی ہوں گی انہوں نے سیکیورٹی کے لوگوں کی، پولیس کی، یا پولیس خود جائے گی تو یہ کریں گے. اب یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. بہت سے سوال تھے جن کا کوئی جواب نہیں دیا رانا ثناء اللہ نے. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، پتہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے تھوڑے جس طرح ان کا نارمل انداز ہوتا ہے بڑا اگریسو، اور اس طرح کا نہیں تھا. نہ سوالوں کے جواب دیے، تب سے اب تک غائب ہیں، کوئی بات ہی نہیں کر رہے، کوئی اس کے بعد کوئی جواب نہیں دے رہے، کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے. کسی صحافی کو بتا دیں کہ جناب کیا تھا، کیا ملا ہے، کیا ہوا اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ آج رات ہی چونکہ یہ پلان ہے کہ یہ ہونا ہے اس لیے ہم نے بتا دیا. خدشات ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی شاید ان کو جس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے اس کو سمجھایا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو کہ نہ کریں کوئی اس طرح کی بات، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہو کہ اگر کہیں بار بات آ جاتی ہے تو اس سے پہلے ہم یہ بات کر دیں کہ جی ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ثبوت مل گئے ہیں، کوئی آڈیو ویڈیو، یہ سب افواہیں، کیا آڈیو ویڈیو کوئی ثبوت آ گئے ہیں تو وہ سامنے آنے لگے ہیں اس لیے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے. یہ فیکٹ ہے کہ اس کا کوئی واضح ہمیں مطلب سمجھ نہیں آ رہا. یہ فیکٹ ہے کہ اس سے خدشات جنم لے رہے ہیں، خطرات جنم لے رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے. یہ فیکٹ ہے کہ کوئی اس کا ثبوت نہیں دکھایا گیا کہ آڈیو کا کس طرح ہے، کیا ہے. اب دیکھنا ابھی حال ہی میں جو آڈیو آئی ثاقب نثار صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان کے بیٹے کی، اور مبینہ طور پر جس پر آپ نے دیکھا کمیشن تک بنا دیا کہ مبینہ طور پر ہی ہے وہ. اب خود آپ دیکھیے اس کی رپورٹ آ گئی ہے، اوتھینٹک رپورٹ آ گئی، ہر طرف چل رہی ہے کہ وہ بے ربط ہے، وہ جیسے جوڑے ہوئے ہیں ٹکڑے. تو جب وہ لے بھی آتی ہے حکومت تو کوئی اس پر بلیو نہیں کرتا. یہ تو لائے ہی نہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو اور زیادہ اس سے خطرات اور خدشات بڑھ گئے ہیں، کہ کسی کو اگر شک تھا کہ خواتین کے ساتھ کچھ اس طرح کا سلوک یا بد سلوکی کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اب تو وہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ سب یعنی کہیں نہ کہیں کچھ ہے. اب ملیح ہاشمی صحافیوں کہیں رانا ثناء اللہ کی آدھی رات کو پریس کانفرنس کا نہ کوئی سر نہ پیر، نہ الزامات کی کوئی سینس بن رہی تھی. پچھلے ایک سال میں جو ظلم، تشدد، فسطائیت اس حکومت نے عوام پر ڈھا دی وہ بھی رانا صاحب کے خیال میں پی ٹی آئی کو خود ہی تشدد کا راستہ انہوں نے اپنایا، منصوبہ کیا ہوگا. حکومتی اراکین کبھی حوصلہ کر کے اپنی پریس کانفرنس خود بھی سن کر دیکھیں اور سوچیں کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. کبھی مہنگائی ختم کرنے پر بھی پریس کانفرنس کر لیں، عوام کا بھی سوچ لیں کبھی، یا آپ کے مینڈیٹ میں شامل ہی نہیں. اچھا، اسی میں جناب عمران خان صاحب بھی اس پر بات کر رہے ہیں اور وہ بھی اس پر بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. اچھا، اسلام آباد پولیس بھی بیچ میں آ گئی ہے. اچھا، اور اب اس پر اسلام آباد پولیس نے کہا ہے جی کہ اطلاعات کے مطابق محکموں کو بدنام کرنے کی منظم مہم کا آغاز کیا گیا ہے. ہر عہدے کے افسران کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اداروں کی بدنامی کی جا سکے. تمام خواتین قابل احترام ہیں لیکن کچھ کو اس مہم میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسے مذموم ہتھ کنڈے غیر ملکی ایجنٹس انٹیلیجنس ادارے ماضی میں استعمال کرتے رہے ہیں. تمام افسران کو ہدایت کی جاتی ہے کسی بھی ایسی چال سے بچنے کے لیے معاملات کو دیکھیں اور شفاف رکھیں. تمام دفاتر، تھانہ جات اور حوالات میں کیمرے ٹھیک رکھیں. اب مجھے بتائیے کہ اب ان کو خیال آ رہا ہے، یہ جو اسلام آباد پولیس ہے اس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کیا اس کی کارکردگی ہے، کیا کیا کر چکی ہے اسلام آباد پولیس، بلکہ پوری پاکستان کی پولیس ہی سب کے سامنے ہے. اچھا، عمران خان صاحب نے اس پر کہا ہے کہ جی اس طرح کا ظلم پہلے کبھی نہیں ہوا اور جو اب ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے جناب خدشات بڑھ گئے ہیں کہ پرامن خواتین پر یہ تشدد ہوا ہے. اور اس طرح سے جو رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد تو یقین ہو گیا ہے کہ اس طرح کے معاملات کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہیں. رد عمل یہ دیا ہے جی خواتین کے ساتھ کبھی بھی اتنا برا سلوک اور ہراساں نہیں کیا گیا جتنا اس فاشسٹ حکومت نے کیا ہے. اور اس پر جناب ٹویٹر پر عمران خان صاحب نے کہا If there were any doubts about women being mistreated in jails, this press conference from this certified criminal should remove all such doubts. He is so obviously trying to cover up and preempt the horror stories about to break in the media.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خبریں اب میڈیا میں آنے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے اب انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا جی ہم نے تو کہہ دیا تھا یہ کوئی ریپ اور اس طرح سے ہو گیا ہے. Women have never been so mistreated and harassed by the state as they have been by this fascist government when they were exercising their right to protest peacefully. کہ جب خواتین پرامن احتجاج کا حق استعمال کر رہی تھی تو اس طرح سے ان کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اب کہاں ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ آ کر یہ جو پوری قوم سوال پوچھ رہی ہے، تمام صحافی یہ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کا جواب دیا جائے کہ یہ سب خبریں ان کے نون لیگ کے لوگوں کے پاس کیسے پہنچیں، وہ کہاں ہیں آڈیو، کیوں ان کو اتنی رات کو ہی یہ سب کچھ کہنا پڑا، اور پھر بے ہنگم سی، نہ سوال کا کوئی جواب نہ کچھ، اور یہ کیا پھر سارا بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اٹھا دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اور یقین جانے میں رات آسانی سے سو نہیں سکا کہ مجھے اتنا یہ دل میں تکلیف تھی کہ ابھی کوئی خبر آ جائے گی، ابھی کسی ہماری کوئی بہن کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، اور اس حوالے سے اب یہ بات ہو رہی ہے. سب، یہ میں اکیلا نہیں ہوں، سبھی اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو اب دیکھتے ہیں، کیونکہ رات تو گزر گئی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب غائب ہیں، کچھ جواب نہیں دے رہے، کچھ کسی سے رابطہ نہیں کر رہے کہ جی اصل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس بارے میں کچھ اور پتہ چل سکے، کیونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ابھی میڈیا میں یہ چیزیں آئیں گی، تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے یہ بات کر دی ہے کہ جی ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. تو یا یہ پردہ ڈلا رہے گا یا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہیں گے، کیا ہوگا، لیکن جلد ہی اس بارے میں چیزیں امید ہے کہ واضح ہو جائیں گی کہ اصل کہانی کیا ہے. اللہ حافظ.